بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر 3 نئی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں، بلکہ یہ مصیبتیں تو وہ ہے ویسے جنہوں نے آپ کے رہی نے۔ یہ کیا مصیبتیں ہیں ان کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے گزارش کروں کہ کل ایک انتہائی زبردست انٹرویو آن ایئر ہوا ARW نیوز کے اوپر۔ عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ انٹرویو کیا، اور ان کے جس کا انٹرویو کیا وہ ایک نوجوان لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو نے ان کے تابڑ توڑ سوالات بلکہ حملوں کا تابڑ توڑ ہی جواب دیتا، بڑی حضرت دماغی دی گل ہے بھاجی، ورنہ کاشف عباسی ایک بڑے منجے ہوئے اینکر ہیں، بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک خاص پارٹی کے لیے محبت موجود ہے جو عمران خان کی پارٹی ہے، ظاہر ہے انہوں نے لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اس نقطہ نظر کو رکھنے میں، اس کو ایکسپریس کرنے میں مکمل طور پر خود مختار اور آزاد ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح میں یا کوئی بھی اور شخص جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر کے ساتھ سٹینڈ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن وہ ایک باقاعدہ طور پر منجے ہوئے اینکر اور کیا کہتے ہیں یعنی صحافی وہ بہرحال ہیں، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ کل جس طریقے سے وہ بار بار بلاول بھٹو کے اوپر یہ حملے پا رہے سن کہ کسی طریقے نہ عمران خان کی حمایت سے کچھ کہہ دے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی پکڑائی نہیں دی۔ بڑا زبردست ایک، اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جیسے ایک دوسرے دن جوڑ پہ ہے، میچ پہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کامیاب رہے ہیں۔ ایک بات جو بہت اچھے طریقے سے بلاول صاحب نے کی، وہ میرا خیال ہے یہاں پہ ڈسکس کر لینی چاہیے، اور وہ بات وہی تھی کہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے اور جو عمران خان اینڈ کمپنی ہیں انہوں نے جڑا ایک کم گھیر جہا پایا ہے نا کہ جی بھٹو نے بھی جناب وہ خط لہرایا سی وہ امریکی وزیر خارجہ کا، اور پھر انہیں کیا سی کہ ہم تمہیں، بھٹو نے کہا تھا سفید ہاتھی میرے جان کا دشمن ہے، تو عمران خان نے بھی تو ہی گل کی تھی۔ تو وہ اگر جو ہے وہ بھٹو ٹھیک تھا تو پھر 80 کے بھی غلط ہو گئے، یہ وہ ایکچولی جو ہے نا اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے اس بات کے اوپر بڑا جو ہے نا پریسائسلی فوری طور پہ جواب دیا کہ میرے والد نے کبھی کوئی سائفر نہیں لہرایا، یہ بالکل فضول بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات نے کہا کہ اس نے کبھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں آئے، بلکہ جب وہ انڈر ٹرائل تھا بھٹو صاحب کے، جب کیس چل رہا تھا، تو بھٹو صاحب نے عدالت میں یہ کہا بقول بلاول بھٹو کے کہ جناب جو میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں لیکن میں ان کو اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا، مگر کبھی اپنے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہنا تھا۔ بلاول بھٹو کے مطابق میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کی ویسے وہ تقریر ضرور پڑھنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انہوں نے وہ تقریر کی، یعنی اپنے جو کنکلوڈنگ انہوں نے دلائل اپنے لیے دیے تھے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے تقریر۔ جس کسی کو وہ موقع ملے ضرور پڑھے، بلکہ لب کے پڑھنی چاہیے تمام جو اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس ہیں ان کو، تاکہ سمجھ آئے کہ پائن او کی کریکٹر سی بھٹو، مطلب کتنے ذوالفقار علی بھٹو یار، اور کہیں کہاں پہ آپ یہ عمران خان ٹائپ کریکٹر۔ معذرت کے ساتھ میں عمران خان کی سیاست میں برتھ کو ناجائز سمجھتا ہوں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں کیونکہ مجھے یہ دکھائی نہیں دیا آج تک کہ وہ اپنے بل بوتے پہ کبھی کھڑے ہوں۔ اب ان کو اپنے بل بوتے پہ کوئی 6 مہینے نہیں ہوئے ہیں مشکل دے نال، 9 مئی کے بعد وہ اپنے بل بوتے پہ آئے ہیں۔ 9 مئی سے پہلے تک پائے نو مکمل انج گوڑیاں مبتاں سے نال کھلوتے سن، سہاریاں دے نال۔ ادروائز یہ شیخ رشید اینڈ کمپنی یہ وہ سارے پائے نس نس گئے ہوندے عمران نو چھڈ کے، عمران آپ نہ جاندہ اپنے آپ نو چھڈ کے۔ ابھی بھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی بھی وہ یہ کہتا ہے کہ یار مینوں دوبارہ تگاڑے چک لو، وہ مینوں دوبارہ پائن لاڈلا بنا لو، انہوں نے لاڈلا نہ بناؤ۔ اس کی لڑائی لاڈلا بننے کی ہے، اس کی لڑائی ہرگز آئین کی بالادستی کی نہیں ہے۔
بھٹو نے تو آئین کی بالادستی کے لیے پہلے تو آئین دیا، پھر اس کی حکمرانی قائم کی، پھر اس قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے عوامی حقوق کے لیے پائے نا وہ جان دے گیا باقاعدہ۔ اور بھٹو کے جس انداز سے اس نے اپنی جان دی، وہ کہتا تھا، اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا بھٹو صاحب نے کہ میں اس ملک کے لیے اپنی قربانی دوں گا، اپنے بچوں کی قربانی دوں گا۔ اب دیکھیے کہ بھٹو بھی جو ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی نظر میں شہادت کا درجہ پا گئے۔ ان کے تینوں بچے جو ہیں وہ بھی پاکستان کی خاطر ہی اس دنیا سے چلے گئے، یا اپنی اس جد و جہد میں جس کو وہ درست سمجھتے تھے دنیا سے چلے گئے۔ تو بھٹو صاحب جو ہیں ان کی تقریر کو اگر آپ پڑھیں تو سر پتہ لگتا ہے کہ وہ شیکسپیرین انگریزی بولنے والا بندہ جڑا ہے، یعنی وہ ایسی انگریزی بولتا تھا کہ کئی جڑے نا مولوی مشتاق ورگے بندے یا ادروائز جس طرح جڑے جج نس بھج کے بنے سن سپریم کورٹ دے بھی، وہ بھی بھائی ڈکشنری کڑھ لیندے سن نال کے ہن بولن لگا تے پتہ نہیں کی بول دے گا پھڑ کے۔ تو وہ بولتے بولتے اینڈ پہ اس نے جو جملہ کہا اچانک، وہ ایک مصرع اس نے بولا کہ دکھاں دی ماری دلڑی علیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب بھٹو صاحب کی جو علم ہے نا، جو اس کی کمانڈ تھی ایشوز کے اوپر، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلاول بھٹو نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو وہاں پر ایکسپریس کر دیا۔ اچھا فرض کر لینے ہیں کہ اسی یہ یوتھیاں دی گل مان لئی، میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ جناب بھٹو نے بھی سیفر لہرایا سی تے نے بھی سیفر لہرایا، ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں۔ تو سر پھر جو قیمت بھٹو نے ادا کی تو تیار ہو پھر اس قیمت لی پھر چیکا نہ مارو۔ بھٹو نے کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، بھٹو نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب ہائے ہائے میرا جڑا نا کی کہندے نے میری گل نہیں کراندے پتراں دے نال، پھر وہ چیکا نہیں مارتا سی کہ مجھے دوبارہ لاڈلا بنا لو، نو ناٹ ایٹ آل۔ بھٹو نے تو وہ سعید مہدی صاحب حیات ہیں جو کہ اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے راول پنڈی کے، جو آفر لے کے گئے، اور وہ آن ریکارڈ ہیں جواب دے پروگرام میں افتخار احمد صاحب کے ساتھ کہ جناب میں گیا، میں نے جا کے بھٹو صاحب سے کہا کہ سر یہ لیٹر ہے، یہ خط ہے، سوری یہ ایک تحریر ہے، اس کے اوپر آپ سائن کریں دے پائن باہر ہیلی کاپٹر بیٹھ کے چلے جو اتنے جانا جے۔ تو آگے سے بھٹو نے کہا، وہ معافی نامہ تھا، تو بھٹو نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے باپ کا کیا نام، میرا کیا نام؟ انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے کہا میرے باپ کا نام؟ انہوں نے کہا سر شاہ نواز بھٹو۔ تو انہوں نے کہا ضیاء الحق کا نام کہ باپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا بس اینی گل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل کو ضیاء الحق کا نام جس طرح سے لیا جائے گا، میں اس طرح سے اپنا نام نہیں لینا چاہتا، میں اپنے جس فیصلے پر قائم ہوں اسی پہ رہوں گا، میں یہ سائن نہیں کروں گا۔ سر سامنے موت کی سزا کے بعد بلیک وارنٹ نکلے پے سن، اے حوصلے دی گلاں نے، اتنے تے یہ پائے نہ ہویا ہی کچھ نہیں، تے رو رو برے حال ہوئے نے حضور کہ ہائے ہائے سانو بھالو۔ روزانہ کی بنیاد پہ جھوٹ چھتالی جڑے اتنے پروپیگنڈے کیتے جاندے نے، ہائے ساڈے کاغذ کھولے، ہائے سانو کاغذ نہیں دیندے، ہائے ساڈے کاغذ ایکسیپٹ نہیں ہوئے، تو مڑ کے پتہ لگا سب سے زیادہ کاغذ ان کے ایکسیپٹ ہوئے۔ یعنی یہ جھوٹ کی وہ فیکٹری ہے تحریک انصاف، اور جس کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اللہ معاف کرے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک اعتراف جرم کیا، جو 3 مصیبتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، ان میں سے پہلی مصیبت سن لیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اعتراف جرم کیا۔ اعتراف جرم کیا کیا؟ اعتراف جرم یہ کیا، انہوں نے کہا جی جو دی اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا ہے وہ اے آئی کے ذریعے لکھا گیا، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے۔ لوگوں نے بڑی گلاں باتیں کی تھی، انہوں نے کہا یار ساری گلاں چھڈو، جو کچھ اس میں لکھا گیا نا وہ میں اون کرتا ہوں۔ اچھا اب وہ اس میں لکھا کیا گیا جس کو میں اعتراف جرم کہہ رہا ہوں؟ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 فروری کو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، یعنی جو بندہ آپ سے یہ پوچھے پائے نا الیکشن ہو رہے نے 8 فروری نو، تو وہ سمجھ جائیں کہ وہ یوتھیا ہے۔ یوتھیا دی نشانی اج کل دی میں تہاڈوں دس دی جی۔ عمران خان بھی کہتے ہیں 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ یقین کریں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل صاحب کا یہ حکم ہے، باقاعدہ حکم ہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ گل بڈھی نہ کر لینی ہے، اپنے گھر کر لینی ہے، ٹی وی تے نہیں کرنی۔
ایسے بھائی نے پورا آرٹیکل لکھتا پڑھ کے، حالانکہ الیکشن ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی یہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا ہے. او بابا قانون کے مطابق یہ چیزیں چلنی ہے نا، تو قانون کے مطابق یہ چیزیں چلیں گی. 2018 کا الیکشن جس طرح سے آپ کو کروا کے لایا گیا تھا، یہ الیکشن تو اس کے مقابلے میں بہت زبردست جا رہا ہے. وہاں پر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کمپین ہی نہیں کرنے دیتی. بلاول بھٹو نے برات بالکل درست بات کی. جنوبی پنجاب میں ان کو نہیں جانے دیا گیا تھا تونسا شریف کی جانب. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی پھر بتاتی تھی کہ جی یہ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ہم پھر اپنی چیزیں جو بھی معاملہ تھا ٹی وی اخبار والا وہ دینے تھا، وہ چھپے نہ چھپے وہ کری گل ہے، لیکن یہ بالکل درست بات ہے، ایسے ہی تھا. اچھا دوسرا دیکھ لیں ان کے اوپر جو مصیبت کا پہاڑ، اب ایک اور مصیبت ہے اور وہ یہ ہے کہ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ توشہ خانہ گھڑی چوری فرد جرم ہو گئی عائد پائن، ان کی بیگم کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر بھی. اب یہ جو معاملہ ہے نا سر، یہ بھی وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یعنی یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی نے سیاسی طور پہ گھڑا ہے. یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے خود ہاتھ سے لکھ کر دیا کہ جناب ہم نے 1,80,00,000 کی گھڑی 90 لاکھ میں خرید لی، 50% دے کے خرید لی. قانون یہ ہے. اب 1,80,00,000 کی گھڑی جب آپ لے رہے ہیں 90 لاکھ میں، اس کو جو بیچنے کی آپ پرچی جمع کرا رہے ہیں کہ میں نے یہ بیچی، تو وہ سر آپ 6 کروڑ کی بیچ رہے ہیں، پرچی 6 کروڑ کی دے رہے ہیں، جبکہ اصل میں گھڑی کی قیمت جو ہے وہ 2.25 ارب کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو گلاں پائیں نا بڑی دور تک کرنے، اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی جو وہ باتیں ہیں جو انہوں نے خود تسلیم کی ہوئی ہیں، ریٹن شیپ میں کی ہوئی ہیں. تو بچنا سر صرف ممکن، وہ کیا کہتے ہیں، مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوا پہ آنا تھا. میں آپ کو بالکل سیدھی بات بتا رہا ہوں. یہ اب عمران خان کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہو گئی. اچھا اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں کہ چیزوں نے آگے چلنا ہوتا ہے، یعنی پھر گواہیاں ہوتی ہیں، پھر ان کے کاؤنٹر گواہیاں ہوتی ہیں، پھر دلیل ہوتی ہے، پھر جناب کنکلوڈنگ بحث ہوتی ہے، تو اس میں 6 مہینے لگ جائیں، اس میں سال لگ جائے. لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مقدمے کی کارروائی باقاعدہ شروع ہو جائے گی، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یا جیل میں یا ریل میں اس مقدمے کے اندر. لیکن چونکہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی بچنا کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری مصیبت سن لے کیا ہے جو عمران خان کے اوپر آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ پائن نے GHQ ہوتے حملے والا معاملہ جڑا نا، اس میں ان کی گرفتاری پڑ گئی. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان GHQ حملے کے موقع کے اوپر موقع پر موجود نہیں تھے، یعنی وہ آپ حملہ نہیں سی کر رہا یا کرا نہیں سی رہا. یہ بات درست ہے، اس وقت اندر سے گرفتار ہوا سی نا. لیکن عمران خان خود اس بات کو ایڈمٹ کر چکے، ایک بار نہیں درجنوں بار اپنے ویلاگز کے اندر، جس کو وہ قوم سے خطاب کا نام دیتے تھے، وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. کسی نے ڈانگ نہیں ماری، کسی نے سوٹا نہیں ماریا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب عمران خان تو یہ گل مان، کسی نے چلے تے نہیں سی لے گیا. انہوں نے خود یہ بات جو ہے وہ تسلیم کی ہوئی ہے کہ جناب مجھے جب گرفتار فوج کے کہنے پر کیا جائے گا تو احتجاج جو ہے وہ پھر لوگ پنجاب اسمبلی کے باہر تو نہیں کریں گے نا، وہ تو پھر اوتھے ہی کریں گے، تو اوتھے ہی گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کام پائن بالکل ٹھیک ہوا اور میں ہی کرایا. اچھا اب ان کے خلاف انہی کی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی وہ آ گئی ہیں، اپنا گواہیاں آ گئی ہیں کہ جناب یہ سارا زین ساجدہ پائن نے کام شروع کیتا اودے نتیجہ ہے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور ہمیں یہ انہوں نے آڈیوز پیش کر دی ہیں، اس میٹنگ کے جو چیزیں ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کا حصہ بنا دی ہیں. اب وہ کیس چلے گا، اس میں کیا نتیجہ نکلے گا وہ اگلی گل ہے. مگر سب سے خطرناک کیس یہ ہے 9 مئی والا، یاد رکھیے گا. اس کیس کے اندر چیزیں بہت زیادہ سنجیدہ رخ اختیار کریں گی. ایک 4 رکنی شاید کمیٹی بھی بنی ہے فیڈرل کیبنٹ کی، اور وہ بھی دیکھے گی کہ یہ حملے کیوں ہوئے، کس نے کرائے،
اور یہ ان کا تدارک کیا ہونا چاہیے. اس کے بعد جڑا کام ٹرے گا نا پائن وہ آرٹیکل 6 جائے گا جی. میں آپ کو ابھی یہ ان ایڈوانس بتا رہا ہوں, گلاں جڑیاں نا وہ پھانسی گھاٹ والی ٹر پینیاں جی. میں ابھی سے آپ کو یہ بتا دوں. بہرحال عمران خان جو ہے وہ نئی مصیبتوں کا شکار ہیں, اور ابھی ان کی مصیبتیں جو ہے وہ ٹلتی دکھائی نہیں دے رہی. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.